بس دو باتیں آپ کے سامنے رکھ دیں حالات حاضرہ کے پیش نظر. جس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے پیچھے سازش کیا چل رہی ہے. دیکھیے قرآن کریم کا اگر آپ بغور مطالعہ کریں گے نا تو قرآن نے 3 طرح کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے. قرآن میں اگر آپ دیکھیں گے تو انسانوں میں 3 طرح کے لوگوں کا ذکر قرآن میں ہے. ایک مومن صاحب ایمان، دوسرے کفار مشرکین کافر، تیسرے جو نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں بیچ والے منافق. بلکہ قرآن میں پوری سورہ منافقون ہے، منافقوں کے نام کی پوری سورہ ہے. لیکن وہ تو چونکہ نہ الجی نہ الجی، یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح، یہ بھی غلط یہ بھی غلط، ایسے لوگ ہیں جو دونوں طرف رہتے ہیں. ایسے لوگوں کا ذکر ہی نہیں کرنا ہے. 2 طریقے کے لوگوں کا ذکر صراحتاً کھلم کھلا اور واضح طور پر قرآن میں موجود ہے. ایک وہ ہے جو صاحب ایمان ہے اور ایک وہ ہے جو کافر و مشرک ہیں. ان کا ذکر کھلم کھلا ہے. اور قرآن نے ان کی کیٹیگری بیان کی ہے، ان کے اسٹیٹس کو بیان کیا ہے، ان کا کیا معیار ہے اس کو بھی قرآن نے نوٹ کیا ہے. میں صرف 2 آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کافر ہیں، والمشرکین اور جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا مشرک ہیں. تو یہ کافر اور مشرک جو ہیں آپ جانتے ہو ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فی نار جہنم خالدین فیہا، یہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ہمیشہ کے لیے جھونک دیے جائیں گے. یہ تو ان کا رزلٹ ہے. لیکن ان کا اسٹیٹس کیا قرآن بیان کرتا ہے جانتے ہیں؟ ان کا معیار کیا ہے؟ یہ کس کیٹیگری کے ہیں؟ اولئک ہم شر البریہ، اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ہے. یہ بدترین لوگ ہیں. اب ایمان والوں کی بات آئی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اولئک ہم خیر البریہ، وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر مخلوق ہے. کفار و مشرکین بدترین مخلوق، صاحب ایمان بہترین مخلوق. کیٹیگری بیان کر رہے ہیں، اسٹیٹس بیان کیا جا رہا ہے. ان کا معیار کیا ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. اگر تمہیں بہترین مخلوق اللہ کی دیکھنا ہے تو اسے دیکھو جو صاحب ایمان ہے. اور اگر بدترین اور ذلیل ترین مخلوق دیکھنا ہے تو کافروں اور مشرکوں کو دیکھ لو. اولئک ہم شر البریہ ہے، یہ بدترین مخلوق ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ کافروں کا ذکر بھی قرآن میں، ایمان والوں کا ذکر بھی قرآن میں صراحت کے ساتھ موجود ہے. بہت ساری آیتیں ہیں، میں کہاں کوٹ کروں.
کہ ایمان والوں کا ذکر الگ ہے، کافروں کا ذکر الگ ہے، ایمان والوں کا درجہ الگ ہے، کافروں کا درجہ الگ ہے، ایمان والوں کا اسٹیٹس قرآن نے الگ بیان کیا، کافروں کا اسٹیٹس الگ، ایمان والوں کا نتیجہ اور رزلٹ الگ ہے، کافروں کا نتیجہ اور رزلٹ الگ ہے، ایمان والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے تو کافروں کے لیے جہنم کی سزا ہے۔ ایک آیت جس کو میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا آپ دیکھیں، تھوڑا سی جھانک کر اپنے گریبان میں اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ کچھ کافر، مشرک، عیسائی یا یہودیوں نے کہہ دیا کہ اگر آپ باہر نکلیں گے اور ماسک نہیں لگائیں گے تو آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ چلیے سڑک پر ہر سائز، ہر کلر کا آدمی ماسک لگا کے گھوم رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ خدا بچانے والا نہیں ہے، یہ ماسک بچا لے گا۔ میں ماسک لگانے کا مخالف نہیں ہوں، میں بھی لگا رہا ہوں، لیکن میری لگانے کی دو وجہ ہے۔ نیت بدل گئی تو ثواب بدل جاتا ہے جناب۔ میرے لگانے کی اپنی دو وجہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ کہ دھول، ڈسٹ، دھوپ، اس سے بچاؤ ہو جاتا ہے، دھواں سے بچاؤ ہو جاتا ہے، پردوشن سے بچاؤ ہو جاتا ہے۔ اصل وجہ یہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کہیں ڈنڈ نہ بھرنا پڑے، زبردستی کا 200-500 روپے ڈنڈ بھرنا پڑے۔ جان بچانے کے لیے نہیں، نیت وہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ جان دینا جس کے ہاتھ میں ہے، جان لینا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور کل ایک ویڈیو میرے پاس آئی، میں نے اسے دیکھا، انہوں نے بتایا کہ کپڑے، جو آپ کپڑا پہنتے ہیں تو اس کے اندر سوراخ ہوتے ہیں نا، کپڑا جو بنا جاتا ہے تو بیچ میں ڈاٹس ہوتے ہیں، تو جو ڈاٹس ہوتا ہے نا، اس میں جتنی جگہ ہوتی ہے اس سے بھی 10 گنا کم وائرس کی سائز ہے، تو گھس جائے گا۔ جو کپڑے میں سوراخ ہوتے ہیں اس سے 10 گنا کم وہ گھس جائے گا۔ بھائی مثال کے طور پر ہم دروازے پہ جالی والی لگاتے ہیں نا، جالی لگاتے ہیں، دروازے میں جالی لگاتے ہیں، کیوں لگاتے ہیں؟ کتا نہیں آ جائے، جانور اندر نہیں آ جائے، یہی نا؟ تو کیا چوہا بھی نہیں آ سکتا؟ چوہا تو آ جائے گا، بس ایسے ہی ہم لگا کے گھوم رہے ہیں کہ وہ آوے نہیں، اور وہ اس کے اندر آ جائے گا۔ اگر اللہ بھیجنا چاہے تو کوئی روکے گا؟ اصل میں بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ کسی بھی وائرس سے، یہ ایک وائرس نہیں، کسی بھی وائرس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب بھی ہوں گے مجمع میں، صرف ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ آدمی اپنا امیونٹی سسٹم مضبوط کرے۔ امیون سسٹم جو اللہ نے تمہارے باڈی میں ایک طاقت رکھی ہے، ایک قوت رکھی ہے، جس کا نام ہے ڈیفنس پاور، جو ہر بیماری سے لڑتا ہے، جو ہر وائرس سے لڑتا ہے، وہ طاقت اگر کمزور ہوتی ہے تو وائرس حاوی ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ طاقت مضبوط ہوتی ہے تو وہ وائرس کو ڈھکیل کے باہر کر دیتی ہے یا اس کا اثر کو ختم کر دیتی ہے۔ امیون سسٹم، امیونٹی سسٹم وہ مضبوط ہونا چاہیے نا؟ بولیں، یہی ہے نا؟ بھائی ڈاکٹر صاحب کوارنٹائن میں لے جا کے رکھتے ہیں تو وہاں کیا کھلاتے ہیں؟ وٹامن ای، وٹامن سی اور یہی سب گولیاں دیتے ہیں تاکہ تمہارا امیون سسٹم مضبوط ہو جائے۔ لڑنے کی جو چھمتا تمہارے اندر اللہ نے ایک ڈاکٹر بٹھا کے رکھا ہے، وہی ڈاکٹر مضبوط ہو جائے، بیماری سے لڑ لے گا۔ اور امیون سسٹم مضبوط کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ گولی کھائیں گے، دوا کھائیں گے،
ابے دوا کھلا کھلا کے تو مارا جا رہا ہے، دوا کھلانے سے تو ڈیتھ ہو رہی ہے۔ اب کرنا کیا؟ بس یہیں پہ میں اپنی بات روکنا چاہوں گا۔ قرآن کریم نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے